لوگ آئے, انہی لوگوں میں سے ایک پاکستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی جمال عبداللہ عثمان ہیں, جو کہ بہت میں کہہ سکتی ہوں 2 دہائیوں سے کانٹینٹ سے, رائٹنگ سے, نیوز رائٹنگ سے, پروڈکشن سے ان کا تعلق جو تھا وہ تو پہلے سے ہی تھا. بڑے بڑے جو کرنٹ افیئرس شوز آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں ان میں سے بیشتر کے پیچھے جو آف سکرین کیمرے کے ادھر جو چہرہ ہوتا ہے جو کہ اینکرز کو بھی سوال بتا رہا ہوتا ہے, اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ ابھی تو گیسٹ نے بات کی ہے, اینکر کے ذہن میں کیسے اتنے سٹیٹس آ گئے. تو یہ جو سٹیٹس بول رہے ہوتے ہیں اینکرز کے کانوں میں, عاصمہ شرازی صاحب ایک بڑی سینئر اینکر پرسن ہیں, وہ خود بھی بڑی سکلفل ہیں, لیکن ان کے پیچھے جو ایک سکلفل اپروچ اور سوچ ہوتی ہے وہ جمال عبداللہ عثمان کی ہوتی ہے. انہوں نے بھی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے, تو انہی سے جانتے ہیں کہ یہ سفر اب تک کیسا جا رہا ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ جمال بھائی آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ جیسا شرمیلا انسان جس کو ہم کہہ کے تھک جاتے تھے کہ اتنا آپ کو پتہ ہے, ہسٹری کا پتہ ہے, پولیٹکس کا پتہ ہے, ہر واقعہ آپ سے پوچھ لو, میڈیا ایتھکس کا پتہ ہے, میں ان سے ہر بات پوچھ لیتی تھی کہ اچھا یہ آج معاملہ ہوا ہے تو مجھے اس میں گیسٹ کون سا ڈھونڈنا چاہیے, خبر کو کیسے پڑھنا چاہیے, دینا چاہیے. تو آپ خود سکرین پہ کیوں نہیں آتے؟ تو یہ جو اب آپ نے فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے کی وجہ کیا بنی؟ بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا, اور آپ کے چینل دیکھنے والوں کو بھی سلام. آپ نے ذکر کیا ٹی وی کا, اخبارات کا اور ریڈیو وغیرہ کا, تو میں جس زمانے سے تعلق رکھتا ہوں وہ ہے اخبارات کا زمانہ. اور اخبارات کا وہ زمانہ جو ہم نے دیکھا اس وقت تو اس کی بہت زیادہ ویلیو نہیں تھی, لیکن بعد میں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اخبارات کا ایک ایسا عروج اس کو ملا کہ لوگ اخبار کے اندر ایک چھوٹی سی خبر لگوانا اور خبر لگانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. اور کبھی اگر ہمارے دور میں کسی کا کالم کسی اخبار کے اندر آتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس وقت کا سب سے مقبول اور سب سے جو ہے وہ محترم شخصیت ہے, اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور مجھے یاد ہے میں 2001 سے میں نے میڈیا جوائن کیا, جب میری پہلی تحریر آئی تھی تو میں کئی دنوں تک میں خوشی سے نہال رہا, اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرا نام جو ہے وہ اخبار کے صفحے پہ جگمگا رہا ہے. اور یہ بھی بلکہ دلچسپ بات بتاؤں کہ جس دن میں نے تحریر دی اس کے تقریباً کوئی 1 یا 1.25 مہینے کے بعد میری وہ تحریر پبلش ہوئی. تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس زمانے میں لکھنے والوں کو کتنا انتظار کرنا پڑتا تھا, اور اس زمانے میں لکھنے والوں کے اوپر کیا گزرتی تھی. اچھا, اس زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے کہ جو تحریر لکھتے تھے, اخبارات کو بھیجتے تھے, اور وہاں سے کوئی کسی قسم کا جواب بھی نہیں آتا تھا, تو ان کو بڑی مایوسی بھی ہوتی تھی. لیکن اب تو صورتحال بالکل بدل گئی ہے, بہت بدل گئی ہے. اب ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے, اور بہت سارے ہم نے وہ چہرے دیکھے کہ جو شاید اپنے گاؤں میں, اپنے دیہات میں, اپنے شہر میں چند لوگ ان کو نہ پہچانتے ہوں, لیکن انہوں نے اپنی پہچان بنائی, اور ایسی بنائی کہ گاؤں والے, شہر والے اور اس کے علاقے والے اس کے اوپر فخر کرنے لگے, رشک کرنے لگے, جو بہت اچھی بات ہے. تو یہ بہرحال اخبارات سے, ریڈیو سے جو سفر ہوتا ہوا اب پوڈ کاسٹ کی طرف آیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آیا ہے, تو خوشی کی بات ہے کہ ہر بندہ اب صحافی ہے, اور ہر بندے کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ اپنی بات اور اپنی معلومات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. اچھا جمال بھائی, کچھ اس حوالے سے بتائیے گا, ہم ابھی گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو معروف صحافی بھی ہیں یا جو ریگولر اپنے پروگرامز بھی کر رہے ہیں یا کر رہے تھے, وہ اس جانب بہت تیزی سے آ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو آ ہی رہے تھے, اپنے یوٹیوب چینلز بھی بنائے ہوئے تھے اس کے اوپر, جیسے طلعت حسین صاحب ہیں, منصور صاحب ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو اپنے ریگولر پروگرامز کے ساتھ ساتھ دیگر بھی خبروں کے انداز میں تو چیزوں کو دے رہے تھے. لیکن ابھی بہت سارے انہی صحافیوں میں سے پوڈ کاسٹ کی جانب بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, بلکہ شروع نہیں ہو گئے, اب تو آ چکے ہیں بہت بڑی تعداد میں. تو اس کی کیا وجہ ہے, اور یہ جو پوڈ کاسٹ کی مقبولیت اچانک سے پاکستان میں ہوئی ہے گزشتہ کوئی 4-5 سال کے عرصے میں یا 3-4 سال میں, اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ اچھا, اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں, جو ظاہر دونوں ایسی ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کو دیکھے تو اس سے فائدہ اٹھائے گا. ایک تو یہ ہے کہ فائنینشیل فائدہ اس سے بہت زیادہ ہونے لگا. یعنی کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اخبارات کے اندر جو کالم نگار ہیں ان کو لاکھوں کی تنخواہیں ملتی ہیں,
پھر ایک وقت ایسا آیا کہ الیکٹرانک میڈیا آیا، اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر کچھ اینکرز ایسے تھے جن کی بہت اچھی تنخواہیں ہوتی تھیں اور ان کا نام بھی ہوتا تھا، انہوں نے محنت بھی بہت کی اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا بھی. ان میں کئی بڑے نام ہیں، جیسے نیلم نے بتایا آسمی شیرازی صاحبہ کا میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور ان سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. تو اس طرح کے بہت سارے نام تھے کہ جنہوں نے الیکٹرانک میڈیا کے اندر اپنا نام بنایا اور کمایا اور اپنے آپ کو منوایا. جو ڈیجیٹل میڈیا کے اندر یا پوڈ کاسٹ کے اندر آنے کی وجہ ہے، اس میں بہت سارے اینکرز بھی آئے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے یہیں پہ اپنا نام بنایا اور یہیں سے انہوں نے اپنے آپ کو بڑھایا، آگے بڑھایا. اچھا، کچھ جو اینکرز حضرات ہیں جو اس فیلڈ کے اندر آئے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ وہ فائنینشیل ہے، اس سے ایک اچھی آمدنی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے، آپ کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آتے، آپ کے پاس مالکان کی کالز نہیں آتی کہ آپ نے اس پہ بات کرنی ہے اور اس پہ بات نہیں کرنی. آپ بہت ساری جگہوں پہ چھکا مارتے ہیں، چوکا مارتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ ایک اس کے اندر جو اہم بات ہوتی ہے جس کا یقیناً آپ کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے، وہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور وہ طویل گفتگو کر رہا ہے اور اینکر بیچارہ پریشان ہے کہ بھائی اب اس سے میں کیسے جان چھڑاؤں. تو پوڈ کاسٹ کے اندر یہ والی سہولت آپ کو دستیاب ہوتی ہے کہ آپ گھنٹوں بھی بات کریں، اگر آپ کی گفتگو دلچسپ ہے تو وہ نہ صرف سنی جائے گی، دیکھی جائے گی، بلکہ لوگ اس کو اہمیت بھی دیں گے. تو یہ دو فوائد تو فوری طور پر ہوئے ہیں. جو جو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہاں پہ اپنا نام بنایا، تو اس کی ظاہر بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک آسان ایکسس تھا. یعنی ڈیجیٹل جرنلزم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کو ایک بڑا اچھا اسٹوڈیو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو اخبارات کے لیے ہوتی تھی، جو الیکٹرانک میڈیا کے لیے ہوتی تھی، ٹی وی چینلز کے لیے ہوتی تھی، اس کے لائسنس فروخت ہوتے تھے اور وہ اربوں کے حساب سے. یہاں پہ آپ نے ایک 20,000 روپے کا موبائل اٹھایا، اس سے آپ نے ویڈیو بنائی اور بس جناب، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ایک ویڈیو جو ہے جو آپ نے 20,000 روپے کے موبائل سے بنائی ہے، اس طرح کہ آپ کو 20 موبائل جو ہے وہ اس کی قیمت پوری کر دے. تو یہ ایک فائدہ تو ہوا ہے، یہ بھی صحیح. وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، یہ میں آپ کو احمد ایک بات یہ بھی بتاؤں جمال بھائی کی، کہ میں نے بھی جو یوٹیوب چینل بنایا تھا نا، بلکہ میں یہ کہہ ہی کیوں رہی ہوں، وہ بیسیکلی جمال بھائی نے بنایا تھا. اور اس 2020 کی یہ بات ہے، اس دور میں ابھی اتنا کوئی سیریس بھی نہیں لے رہے تھے آپ نے لوگ. ڈالر کمائے اس سے اس سے آئے وہ میں اور جمال بھائی جانتے ہیں. اس سے پھر جو ہوا، یا جو پھر میں نے درمیان میں وہ سلسلہ ہی ترک کر دیا تھا لندن آنے کے بعد، اب دوبارہ سے وہ شروع کیا. لیکن اس دور میں کوئی اتنا نہیں سیریس لے رہا تھا یوٹیوب کو. تو اس وقت بھی جمال بھائی ڈیجیٹل جو جرنلزم ہے اور سوشل میڈیا کی جتنی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ساری اس کی اسکلز، خصوصیات، کس طرح سے اپنا کانٹینٹ بنانا ہے، کس طرح سے پبلش کرنا ہے، کس طرح سے اس کی ریچ ہوگی، وہ ساری سائنس سمجھ چکے تھے. اچھا، لیکن خود آپ نے اس میں آنے میں اب ٹائم لگایا، اب آپ اسکرین پہ آئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں آپ یہ سفر. پہلے آپ اپنے اینکرز کے ساتھ مل کے ایک شو تیار کرتے تھے، کچھ سوال آپ ان کو بتاتے ہوں گے. یہاں پہ آپ خود بیٹھ گئے ہیں سامنے، سیاستدانوں کے بھی سامنے بیٹھے ہیں، اپنی اینکر کے سامنے بیٹھے ہیں، سوال کر رہے ہیں وہ سوال جو آپ کے ذہن میں تھے. تو یہ سفر کیسا جا رہا ہے؟ اچھا، پہلے تو میں آپ سے جو دیکھنے والے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو یوٹیوب پہ اپنا کانٹینٹ بنانے کی خواہش رکھتے ہوں. تو نیلم نے ذکر کیا اپنے یوٹیوب چینل کا اور ڈیجیٹل کی دنیا میں آنے کا. تو جب انہوں نے مجھ سے شیئر کیا تو میں نے ان کو ایک مشورہ دیا. میں نے کہا اگر آپ نے اس طرف آنا ہے تو آپ نے کم از کم روزانہ کی بنیاد پہ 365 ویڈیوز بنانی ہیں اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اگر آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کو پتھر کی ہو جائیں گی. تو جب آپ 365 ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پہ کریں تو پھر آپ آ کے بتائیے گا کہ اب آپ کا چینل کیسے چل رہا ہے. تو انہوں نے خیر مستقل مزاجی کے ساتھ کام کیا ہے اور چل بھی رہا ہے. لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ مستقل مزاجی سے کام نہیں لیتے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بددل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جس وقت آپ بددل ہو رہے ہوتے ہیں وہی آپ کی تبدیلی کی سفر کا آخری پوائنٹ ہوتا ہے اور وہیں سے آپ کے عروج کا دور شروع ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جب
ان کے عروج کا دور شروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چھوڑیں اس کو، کوئی فائدہ نہیں ہے کرنے کا، میں نے خام خواہ اپنا وقت ضائع کر دیا. تو یہ جو اس طرف آنے والے لوگ ہیں، وہ کہ میں کوئی بہت کامیاب پوڈ کاسٹر نہیں ہوں، لیکن میں ان کو یہ مشورہ ضرور دیتا ہوں کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اور ان کی یوٹیوب چینلز کو میں نے مانیٹر کیا ہے. جہاں تک اس فیلڈ میں آنے کی بات ہے تو وہ میں پلورن آیا ہوں، اور آپ بہتر جانتی ہیں نیلم کہ میں کیمرے کا آدمی کبھی نہیں رہا، اور میں ہمیشہ کیمرے سے بچنے کی کوشش کرتا رہا. میں 2001-2002 سے میڈیا کے ساتھ وابستہ ہوں، لیکن جب بھی کیمرے کی بات آئی تو میں نے ہمیشہ جو ہے وہ کنی کترا کے نکلا ہوں. یہ مہربانی ہے اور شکریہ ہے عاصمہ شیرازی صاحبہ کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے. اور ویسے ہمارے ہاں ظاہر ڈسکشن ہوتی ہے، وہ سینئر اینکر ہیں، ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں کیمرے کا آدمی نہیں ہوں. تو انہوں نے میری ہمت بندھائی اور کہا کہ جو گفتگو ہم آپس میں کر رہے ہوتے ہیں یہی گفتگو آپ نے کیمرے پہ کرنی ہے. تو بس اس طرح آپ سمجھ سکتی ہیں کہ حادثاتی طور پر میں آیا، اور ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہی میں نے، اور اب چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے. یہ تو آپ ہی بتا سکیں گے اور جو دیکھنے والے ہیں کہ کیا میں اس کا کوئی حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں. وہ کہ ابھی بہت اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یقیناً، اور ابھی تو آغاز ہے اور ہم انشاءاللہ منتظر ہیں کہ وہ جو 365 والے عدد تک جب آپ خود بھی پہنچیں، اور یقیناً آپ مستقل مزاجی کے ساتھ ابھی اس پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا جمال بھی کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. ایک دور تھا نا کہ آپ نے تو 2001 سے آغاز کر دیا. ہم 2001 میں ٹی وی جب دیکھا کرتے تھے تو پاکستان میں نئے نئے یا اس کے فوراً بعد جو چینلز ہیں، نیوز چینلز، وہ آنے کا آغاز ہوا. اور پھر جو وار آن ٹیرر تھی اس کی لائیو کوریج دیکھا کرتے تھے. 2003 میں خاص طور پہ جب عراق وار ہوئی، پھر پاکستانی جرنلسٹ کو بھی موقع ملا جا کے کور کرنے کا جب لبنان کے اوپر حملہ ہوا. اس طرح سے تو ایک ہر جو بچہ تھا نا جو بڑا ہو رہا تھا تو وہ صحافی بننا چاہتا تھا یا میڈیا میں آنا چاہتا تھا، میڈیا کا حصہ بننا چاہتا تھا. اور ایک بہت زیادہ اس کی وجہ سے پھر یونیورسٹیز نے ڈگریز جو ہیں وہ بھی شروع کی. صحافت تو پہلے ہو رہی تھی، پھر اس کو میس کام، میس میڈیا، اور اس طرح سے پھر کریٹیو آرٹس اور باقی. تو یہ جو ابھی ہم اب جب سوشل میڈیا ہر فرد کی اس تک رسائی ہو چکی ہے، ہر فرد جب خود سے چیزوں کو کر رہا ہے، تو ایک تو ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کے ایک دوسرے کو، آپ سے، کسی سے، سینئر سے سنا، کسی سے. لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا پاکستان میں باقاعدہ طور پہ پڑھایا بھی جا رہا ہے جس میں صرف سوشل میڈیا کا استعمال نہیں بلکہ رسپانسیبل استعمال بھی ہو، یا بس پاکستان میں جس طرح باقی چیزیں کوئی بہت زیادہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں تو سوشل میڈیا کا بھی وہی حال ہے؟ اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات ایڈ کر دوں جمال بھائی، کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ میرا یوٹیوب چینل 2020 میں آپ نے بنایا تھا. میں اب کانٹینٹ ایسا بناتی ہوں. جمال بھائی اسلام آباد میں رہتے ہیں، میں نہیں چاہتی ان کے لیے کوئی اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اب ان کا تعلق نہیں ہے، میرے کانٹینٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جمال بھائی سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے، لیکن رہنمائی لے لیتے ہیں. جی جمال بھائی. جی میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی ایسا کنٹینٹ ڈالتی ہیں کہ جس پہ مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے یا جس پہ مجھے ڈیفینسو ہونا پڑے. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اچھا، جہاں تک آپ نے پاکستان کے اندر ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جیسے میڈیا کا عروج رہا، اور ایک وقت ایسا تھا جیسے کسی زمانے میں پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی اچھی جاب کرنی ہے تو وہ بطور بینکر آپ بینکنگ جوائن کر لیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میڈیا کا عروج ہوا اور ہر بچے کی خواہش یہ ہونے لگی کہ ہم میڈیا جوائن کریں، اور میڈیا کے اندر بے شمار لوگ آئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے. لیکن پھر 2016-17 کے بعد ایسا زوال آیا میڈیا کے اوپر کہ ہم سے کوئی مشورہ کرتا تھا تو ہم ان کو یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ اس فیلڈ کے اندر مت آئیں، یہاں پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں. اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا، ظاہر ہے آپ دونوں نے یہاں پاکستان میں کام کیا ہے میڈیا کے ساتھ، کہ 2 مہینے، 3 مہینے، بلکہ 6 مہینے تک تنخواہیں نہیں ملتی تھیں. اور اب بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے، چند ایک چینلز کے سوا باقی چینلز میں تنخواہیں اسی طرح ہی ملتی ہیں. سوشل میڈیا کی جو بڑی خوبی ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کو محنت کا صلہ فوراً مل جاتا ہے. آپ محنت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کم از کم یہ ہے کہ اپنی کچن کا خرچ بہت آسانی سے چلا لیتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے بتایا پاکستان کے اندر ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت اچھی اویئرنیس نہیں ہے.
آپ پاکستان کے جو ٹاپ کے پوڈ کاسٹرز ہیں، پاکستان کے جو بہت اچھے ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کرنے والے لوگ ہیں، ان کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو جا بجا آپ کو جو صحافتی خلاف ورزیاں ہیں وہ کرتے نظر آئیں گے۔ ہم نے جس زمانے میں صحافت کا آغاز کیا، آپ یقین جانیں ہم ایک ایک جملہ لکھتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا اور اس کی باقاعدہ جو ہے لوگ پلک سواری جاتی تھی کہ یہ جملہ یوں نہیں یوں لکھتے ہیں۔ مثلاً بہت ساری جملے ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو اس وقت اس سے بڑھ کر اور اس سے بدتر جملے بولے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک خرابی پیدا ہوئی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگوں کی تربیت نہیں ہے، ان کو کوئی ٹرین کرنے والا نہیں ہے۔ پھر قوانین کا ایشو ہے، قوانین پاکستان میں بنانے کی کوشش کی گئی لیکن ظاہر ہے وہ بھی سیاست کی نظر ہو گئی، اس میں حکومت کی یا جو طاقتور حلقے ہیں ان کی خواہش شامل ہوئی اور ان کا مقصد کچھ اور ہوا، جس کے اثرات ہم نے دیکھے کہ وہ قوانین بھی سارے متنازع ہو گئے۔ اسی طرح جو اس فیلڈ کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ خود بھی ان کی کوشش ہونی چاہیے تھی کہ وہ خود اس کو بہتر کریں، لیکن وہ خود بھی اس کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کر پائے، اور ظاہر ہے اس کی ایک بدقسمتی سے وجہ بھی یہ ہے کہ آپ جتنا جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے برے قسم کا کیپشن لگائیں گے اتنے آپ کی ویوز بڑھیں گے، تو یہ کچھ مسائل تو ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ظاہر صحیح ہے ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کو آپ روک نہیں سکتے بالکل اور اس کی خرابیوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، لیکن ہو جائے گا۔ صحیح آخر میں چاہوں گی بس آپ سے یہ جان لیں کہ یہ جو دل کی باتیں کر جاتے ہیں لوگ، وہ باتیں جو انہیں مطلب ایسے ہم نے ڈائریکٹرز اور فلم پروڈیوسرز اور ٹی وی آرٹسٹ یا پولیٹیشنز جنہوں نے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے اپنے جو ساری زندگی کا 40 سالہ کریئر ہے اس کی ایسی کہانیاں بتا دیں کہ وہ وائرل ہوتی گئی، تو یہ جو دل کی بات ہے یہ کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ خود پوڈ کاسٹر ہیں، وہ کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے، ہمیں بھی بتائیں وہ کیا ٹرک ہے، ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں سے دل کی باتیں نکلوائیں؟ تو یہ کہا جاتا ہے کیسے نیچرل وے میں ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے یہ؟ میرا خیال ہے یہ بلکہ میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان کو بہت اچھا بولنے والا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو بہت اچھا سامع ہونا چاہیے، یعنی وہ بہت اچھا سننے والا ہو۔ تو میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو بہت اچھے سننے والے لوگ ہیں وہ بہت اچھی گفتگو کرواتے ہیں، وہ درمیان میں لقمہ دیتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، ریوائنڈ وتھ سمینا پیرزادہ، کسی زمانے میں ان کا بہت اچھا چینل تھا اور ان کی پوڈ کاسٹ میں آ کے کئی سیلیبریٹیز وہ روتے تھے، تو اس پہ بڑے جذباتی ہو جاتے تھے۔ اچھا میں نے دیکھا کہ سمینا جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتی تھی، وہ سنتی تھی اور وہ اپنے ایکسپریشنز کا اظہار کرتی تھی، اور وہاں پہ جو بولنے والے لوگ ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں شاید اس وقت ایک ایسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں جو میرے لیے بہت ہی بہتر جگہ ہے اور جہاں پہ میں اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا مکمل اظہار کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک پوڈ کاسٹ کرنے والی کی خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے کس طرح کی گفتگو کرواتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی رہا، وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے ڈیجیٹل کا ہو، چاہے کوئی اور ہو، کہ لوگ اپنی دوسروں کی بات سننے کی بجائے اپنی بات زیادہ کہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس خبر آتی ہے کسی مہمان کی، آپ وہیں پہ اس کو روک لیتے ہیں اور کل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ جہاں کہیں جذبات کی طرف جاتا ہے، آپ اس کو سوال کر کے، دوسرا سوال کر کے، تیسرا سوال کر کے اس کو روک لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید کوئی وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے الگ بھی وجوہات ہوں۔ کچھ اینکرز ایسے ہوتے ہیں یا کچھ پوڈ کاسٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو آنے والے مہمان ہیں ان کا اچھا لنک ہوتا ہوگا، وہاں جا کے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بات کر پاتے ہوں گے۔ صحیح دیکھیں میں نے آپ کو درمیان میں بالکل نہیں انٹرپٹ کیا، میں نے کہا آپ دل کی بات کریں، کوئی لقمہ میں نے نہیں دیا، آپ کے جذبات کی ترجمانی ہوئی۔ بہت ساری دعائیں آپ کی پوڈ کاسٹ کے لیے آسمہ شرازی صاحبہ کے ساتھ کر رہے ہیں، جمال عبداللہ عثمان۔ ہمارے ویورز بھی دیکھیں گے، ضرور اپنا فیڈ بیک دیں گے۔ آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ۔